ساتھی ہے لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ساتھی جنت پہ ہوگا اور میرا ساتھی جنت پہ عثمان ہوگا۔ اور کہاں کہاں سے بشارتیں لائیں اور کہاں کہاں سے خوشخبریاں لائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ جب صحابہ کی غلطیوں کو ذکر کرتا ہے تو ساتھ کہہ دیتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، میں ان صحابہ کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کی غلطی بیان کرتا ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، جنت جانا چاہتے ہو ان کے قدموں تلے آ جاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ قرآن کریم میں پہلے پارے کے آخری صفحے میں آپ اٹھا کے دیکھیں، یہی فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو ان جماعت صحابہ جیسا ایمان پیش کرو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ کہ لاڈلے یہ لوگ تھے، لاڈلے، اللہ نے کبھی بھی صحابہ پر کوئی انگلی اٹھائے اور اللہ خاموش رہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے پارے میں منافق نے کہا تھا کہ ہم ان صحابہ جیسا ایمان لائیں، یہ تو بے وقوف ہے معاذ اللہ۔ فوراً اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، آپ ترجمہ اٹھائیں، الا انہم، جملہ عربی کا دیکھیں، الا خبردار، یہ تنبیہ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، الا خبردار میرے صحابہ کو نہ کہو انہم ہم الصفا، تم لوگ خود بے وقوف ہو۔ اب آپ عربی گرامر دیکھیں، الا خبردار، انا بے شک، ہم تم، ہم پھر تم، یعنی اللہ بتا رہے تم ہی بے وقوف ہو، صحابہ بے وقوف نہیں ہے۔ صحابہ کی جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے غلطیوں کو ذکر کیا، اس غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان صحابہ کو معاف کر دیا۔ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی ہوئی ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ انبیاء نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے، غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کروائے بعض موقع پہ تاکہ مجھ آپ کو احکامات شریعہ کا پتہ چلے۔ یہاں پر اگر یہ غلطی ہو تو اس کا حد کیسے جاری ہوگا؟ یہاں اگر شراب پی لے کوئی مسلمان، اس کا اسلامی قانون کے مطابق حد کیسے جاری ہوگا؟ کوئی بدکاری کر لے تو حد کیسے جاری ہوگا؟ پھر کوئی شادی شدہ بدکاری کر لے، اس کے لیے شریعت پہ جو حکم ہے اس حکم کو، حد کو کیسے نافذ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کروائے ہیں تاکہ مجھ آپ کو اور قیامت کی صبح تک آنے والے ہر فرد و بشر کو یہ پتہ چلے کہ اگر اس طرح گناہ ہو جائے تو اس طرح دھویا جاتا ہے شریعت کے اندر۔ آج ٹیلی ویژن کے اندر بیٹھ کر ایسے اینکروں کو بٹھایا جاتا ہے، باقاعدہ پیچھے سے پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ نے اس موضوع پر بات کرنی ہے، اس ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ افضلیت علی، بھائی علی افضل ہے، صحابہ میں افضل ہے، خلفائے ثلاثہ کے بعد کوئی اس پہ شک نہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد سب سے بڑا مقام، مرتبہ روئے زمین پر ولایت جس کے قدموں سے پھوٹی ہے اور ولایت کے چشمے جس سے جاری ہوئے، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن خلفائے ثلاثہ کے بعد کیوں؟ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس اور کچھ مسئلہ پوچھنے لگی، تو نبی علیہ السلام جمع تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بعد میں آپ آ کر پوچھ لیجئے گا۔ اس بڑھیا نے عجیب ایک جملہ کہا اور کہا کہ آقا اگر آپ سفر سے نہیں آئے، اللہ کے ہاں چلے گئے، شہید ہو گئے، تو پھر میں کس کے پاس آؤں گی اور مسئلہ کس سے پوچھوں گی؟ نبی علیہ السلام نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا کہ ابو بکر کے پاس آنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یہی تو فرما رہے ہیں، خلافت کے وقت جب نبی دنیا سے رحلت فرما گئے اور پھر اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر آپ ہمارے مصلی کے امام تھے، نبی کے زمانے میں 17 نمازیں نبی کے موجودگی میں آپ نے پڑھائی ہے، آپ مصلی کے امام ہو تو خلافت کے امام بھی آپ ہی ہو۔ حضرت فاطمہ کا جنازہ رکھا گیا، کہا علی آپ آئیے، آپ شوہر ہیں بطول کے، کہا کہ نہیں ابو بکر آپ ہمارے سردار ہو، مصلی کے بھی امام ہو، تو لہٰذا جنازہ بھی آپ ہی پڑھائیے۔ یہ محبتیں تھیں، ان محبتوں کو کچھ اور رنگ دیا جا رہا ہے۔ اینکروں کو بٹھایا جاتا ہے اور مختلف ٹاپک پر بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے آپ فضیلت پر بات کریں، جتنی فضیلت بیان کرنی ہے کریں، لیکن کسی پر انسلٹ نہ کریں، کسی کی توہین نہ کریں۔
یاسین نامی شخص ایک اینکر کے ساتھ اویس ربانی کے ساتھ بیٹھا تھا چند دن قبل، اور اس نے شان عثمان پر جو نازیبہ الفاظ کہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے سب و شتم کیے، گستاخیاں کی، ایسے الفاظ کہیں کہ معاذ اللہ الامان والحفیظ، وہ عثمان جسے نبی نے 2 بیٹیاں دی۔ نبی علیہ السلام بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے تھے، دستک ہوئی، دروازے میں کون ہے؟ کہا ابو بکر ہے، آنے دو۔ پھر دستک ہوئی، کون ہے؟ کہا عمر ہے، آنے دو۔ پھر دستک ہوئی، کون ہے؟ عثمان ہے، کہا روکو، آنے نہیں دیا، روکو۔ نبی علیہ السلام فوراً سمٹ کر بیٹھ گئے، پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی، وہاں چادر ڈال دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے دیکھ رہی تھی۔ بعد میں نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ آقا ابو بکر آئے، میرے والد آئے، آپ کے سسر آئے، حضرت عمر آئے، آپ کے سسر آئے، جس پر اللہ تعالیٰ بھی عرش معلیٰ پر گئے، عمر نے جو کہا وہ صحیح کہا اور سچ کہا، وہ عمر آئے، آپ بے تکلفی سے بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آیا آپ کا داماد تو آپ نے پنڈلی مبارک پر چادر ڈال دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ نورانی فرشتے بھی حیا کر رہے، نبی علیہ السلام حیا کر رہے، آج اس بے حیا کو حیا نہیں آ رہی، عثمان پر سب و شتم کر رہا ہے، گستاخانہ الفاظ کہہ رہا ہے، اور گورنمنٹ ادارے سارے خاموش ہیں۔ وہ بولیں گے کیا؟ ان کو دین اسلام ہے ہی نہیں ان کے یہاں۔ ایف آئی آر تک کاٹ دی گئی، اب تک اس کو کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آیا۔ ہمارا کام ہے احتجاج کرنا، ہمارا کام ہے صدا بلند کرنی۔ یہ عثمان وہ عثمان ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ فتح کے اندر فرمایا، اس عثمان کی وجہ سے 1400 صحابہ کو رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، 5 قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیے، اور اس 5 قسم کا تحفہ حضرت عثمان کے خون کے بدلہ لینے پر، بیعت لینے پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ ترمذی شریف حدیث کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، ہٹایا گیا، نبی علیہ السلام نے چہرہ دیکھا، پیچھے ہٹ گئے، کہا تم جنازہ پڑھا دو، میں نہیں پڑھاتا۔ اللہ کے رسول آپ تو رحمت للعالمین ہیں، پوری انسانیت کے لیے رحمت کا مجسم پیکر بنائے گئے ہیں، آپ تو بندے کو خالق سے جوڑنے والے ہیں، آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کہا میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا، مجھے یہ فلسفہ نہ سکھاؤ، مجھے یہ نرمی اور حکمت اور بصیرت کی بات نہ کرو، تم سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خود پڑھا لو، میں نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں؟ انہ کان یبغض عثمان، یہ عثمان سے دشمنی کرتا ہے، اور جس کے سینے میں عثمان کا بغض ہو، میں محمد الرسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ ایسے بدبخت اور ناانجار، ناسور اور ملعون اور مرتد قسم کے، جن کے اپنے باپ داداؤں کا پتہ نہیں ہے اور بھوگ رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں نبی یہاں تک کہے گئے کہ جنت پہ ہر ایک کا ساتھی ہے، لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ساتھی جنت پہ ہوگا اور میرا ساتھی جنت پہ عثمان ہوگا۔ اور کہاں کہاں سے بشارتیں لائیں اور کہاں کہاں سے خوشخبریاں لائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ جب صحابہ کی غلطیوں کو ذکر کرتا ہے تو ساتھ کہہ دیتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، میں ان صحابہ کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کی غلطی بیان کرتا ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، جنت جانا چاہتے ہو ان کے قدموں تلے آ جاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ قرآن کریم میں پہلے پارے کے آخری صفحے میں آپ اٹھا کے دیکھیں، یہی فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو ان جماعت صحابہ جیسا ایمان پیش کرو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کے تذکرے کریں، اور آج سے یہ عزم کر لیں کہ اس مہینے دو مہینے کے اندر جس کے ہاں اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ دے، بیٹا عطا کرے، تو اس کا نام محمد عثمان رکھے، محمد عثمان رکھے،
تاکہ اس دنیا کفر کو پتہ چلے، اس ناسور کو، گستاخ کو پتہ چلے کہ سنیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اور سنیوں نے بھی کہا یہ ہمارا سنی نہیں ہے، یہ اوپر سے سنی بنا ہوا ہے اور اندر سے گیدڑ ہے، کچھ اور ہے، روافظ کا اعلی کار ہے۔ جس طرح ایک شخص کو گدھے کی کھال پہن کر، شیر کی کھال پہن کر وہ شہر کے اندر آ گیا، سارے لوگ دیکھ کر بھاگنے لگے۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے، لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں، اب کیوں نہ میں آواز نکال لوں۔ اب جب اس نے آواز نکالی تو آواز تو کوئی اور ہے۔ تو بات یہی ہے، وہ اپنے آپ کو سنیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن اندر سے روافظ کی علامت ہے اور نشانی ہے، اور بغض صحابہ پہ مر رہا ہے۔ تو ضرورت ہے حکومت سے، اداروں والوں سے، جہاں جہاں FIR کٹی ہے تو اس کو فی الفور گرفتار کریں، تاکہ قانون بھی ایک نام ہے، اس قانون کو بالادستی میں رکھا جائے۔